نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین محترم، جس ٹاپک پہ ہم آج بات کرنے والے ہیں وہ ٹاپک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا حضور جانتے تھے۔ ایک اکیڈمی کے ٹیچر نے الفاظ بولے، انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو امی تھے اور وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو میں نے کہا تم نے یہ کہاں سے سن لیا؟ یہ تم کیسے پروف کر سکتے ہو کہ حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے؟ اس نے ویڈیو نکالی، ویڈیو نے کہا کہ مجھے مفتی طارق مسعود صاحب، وہ دیوبندیوں کے بڑے عالم دین ہیں اور وہ بڑے ٹک ٹاک پہ اور اس کے علاوہ سنیک ویڈیو بڑے مشہور و معروف ہیں۔ ٹیچر نے وہ ویڈیو نکال کے مجھے دکھائی کہ جس کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ ذرا وہ پہلے ویڈیو سنیں، اس کے بعد آگے ہم بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مطالعہ بھی نہیں تھا کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے۔ امی کہتے ہیں جو لکھنا اور پڑھنا نہ جانتا ہو۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے، ادب سے ہم ان کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں، جناب فرما رہے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے، حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ آئیے ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے درس نظامی کیا، آپ نے بخاری شریف پڑھی، مسلم شریف آپ نے پڑھی، وہاں پہ درس نظامی میں آپ نے قرآن پاک آپ نے پڑھا، قرآن پاک ترجمہ آپ نے پڑھا، حدیثیں وہ پڑھی جو رسول اللہ نے بیان فرمائی، اور قرآن پاک وہ آپ نے پڑھا جو حضور پر نازل ہوا۔ آپ یہ قرآن پاک پڑھ کر، حدیثیں پڑھ کر آپ پڑھے لکھے بن گئے ہو، آپ پڑھنا بھی جانتے ہیں، آپ لکھنا بھی جانتے ہیں۔ تو جس محبوب کی حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں، جس محبوب پر نازل ہونے والا قرآن آپ نے پڑھا ہے، ان کو پڑھ کے آپ تو عالم دین بن گئے اور آپ پڑھنا لکھنا بھی جانتے ہو۔ کیا وہ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے ہمیں پورا قرآن دے چھوڑا، جنہوں نے ہمیں پوری دنیا کے بارے میں سب کچھ سکھا دیا، وضو کرنے کا، نہانے کا، دھونے کا، کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، حضور نے ہر طریقہ ہمیں سکھا دیا، کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ ہو سکتے ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا الرحمن علم القرآن، رحمان ہے وہ جس نے اپنے محبوب کو قرآن کی تعلیم دی، جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ایک اور مقام پہ اللہ شاہ فرمایا کہ اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ دنیا کا کوئی پروفیسر ہو، کوئی ٹیچر ہو، اس سے آپ پوچھیں کہ آپ نے ڈگری کہاں سے حاصل کی ہے؟ کوئی ڈگری ہولڈر ہے، کسی نے ایم اے کیا، کسی نے پی ایچ ڈی کی ہے، کوئی ایم ایس کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایم فل کسی نے کیا، اگر اس سے پوچھا جائے کہ پروفیسر صاحب آپ نے یہ ڈگری کہاں سے حاصل کی ہے؟ میں نے لمز یونیورسٹی سے پڑھا ہے۔ کوئی بولے گا میں نے پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہے، کوئی آکسفورڈ کا نام لے گا کہ میں نے اس یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی ہے۔ اچھا اسے پوچھا جائے کہ وہاں پہ پڑھانے والے ٹیچر کون تھے، بولے گا ہمیں فلاں پروفیسر صاحب تھے، فلاں ٹیچر تھے، انہوں نے ہمیں یہ کچھ پڑھایا، یہ سکھایا ہمیں۔ میں ان کی بارگاہ میں ادب سے گزارش کرتا ہوں، پروفیسر صاحب، ٹیچر صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ سے ادب گزارش کرتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں انہوں نے ڈگری کس یونیورسٹی حاصل کی ہے؟ کوئی پی یو کا ڈگری ہولڈر ہے، کوئی آکسفورڈ کا ڈگری ہولڈر ہے، کوئی لمز کا ڈگری ہولڈر ہے، کوئی جی سی یو ایف کا ڈگری ہولڈر ہے، کوئی جی سی یو کا ڈگری ہولڈر ہے، وہ مختلف یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے ڈگری ہولڈر ہیں۔ قربان جائیں کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، جب ان کی بارگاہ میں جائیں کہ وہ کہاں سے ڈگری حضور نے حاصل کیا، اللہ فرما رہا الرحمن علم القرآن کہ میں نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ وہاں پہ کس نے سکھایا؟ رب نے سکھایا۔ کائنات کا بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے اس نے پڑھایا اور امام الانبیاء نے پڑھا۔ جب سکھانے والا رب ہے، سیکھنے والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، بتائیں کیا وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان پڑھ ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ امی ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ آئے ہم ثابت کرتے ہیں کہ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان پڑھ نہیں تھے، حضور پڑھنا بھی جانتے تھے، حضور لکھنا بھی جانتے تھے۔ مفتی صاحب نے بخاری پڑھی ہے، بخاری ہم نے پڑھی ہے، لیکن بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری،
آتا ہے بخار نہیں آتی انہیں بخاری. میں بخاری پڑھنے لگا ہوں, بخاری شریف, بخاری مفتی صاحب آپ نے بخاری پڑھی اور بخاری میں پڑھنے لگا ہوں. حدیثوں میں آقا ذرا سماعت فرمائیے گا, بخاری پاک کے حدیثوں میں آقا 2699 حدیث کا نمبر نوٹ کر لیں. جب مکہ پاک کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے کے گئے تو اہل مکہ نے منع کر دیا, تو جس کے نتیجہ میں یہ ہوا کہ پھر وہاں پہ ایک معاہدہ طے پایا کہ اس سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ نہیں کریں گے اور حضور کا صحاب بھی عمرہ نہیں کریں گے. اگلے سال حضور عمرہ یہاں پہ کر سکتے ہیں لیکن اس سال آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو پھر اسی بات پہ اہل مکہ کے درمیان اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ایک معاہدہ نامہ صلح نامہ طے پایا, اور جو صلح نامہ جو تھا وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لکھا. حدیثوں میں آقا بخاری پاک کے ذرا میں پڑھنے لگا ہوں اور سماعت فرمائیے گا. قال اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدہ فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قضاهم على أن يقيم بها 3 أيام. فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لا نقربها فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك لكن أنت محمد بن عبد الله. جب مسلمانوں نے اہل مکہ سے صلح حدیبیہ کی تو اس موقع پر وہ جو صلح نامہ وہ مکتوب جو لکھا گیا وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لکھا, اور اس مکتوب پہ لکھا کہ یہ جو صلح ہے, یہ جو مکتوب ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے کہ آئندہ اس سال ہم عمرہ نہیں کریں گے لیکن مسلمان جو ہیں وہ اگلے سال آ کے عمرہ کریں گے اور 3 دن یہاں پہ ٹھہریں گے. اور یہ صلح نامہ کس کی طرف سے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے ہے. اب آگے سے جب یہ صلح نامہ لکھا گیا کہ یہ کس کی طرف سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے صلح نامہ لکھا گیا. آگے سے مشرکین نے کیا کہا کہ فقالوا لا نقربها فلو نعلم انك رسول الله ما منعناك لكن انت محمد بن عبد الله. تو اہل مکہ نے, مشرکین نے کہا کہ سارا جھگڑا ساری لڑائی تو اسی بات پہ ہے کہ ہم تو محمد رسول اللہ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں, ہم تو انہیں رسول نہیں مانتے, ہم تو انہیں محمد بن عبداللہ مانتے ہیں کہ وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں, ہم انہیں رسول تو مانتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم انہیں رسول مانے تو سارا لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ویسے ختم ہو جائے گا, ہم نے تو یہ رسول مانا ہی نہیں ہے. تو پہلے آپ یہ مٹائیں جو محمد رسول اللہ آپ نے اس مکتوب پہ صلح نامے پہ لیٹر پہ لکھا ہوا ہے اس کو مٹا دیں. آگے کیا, آگے ذرا سماعت فرمائیے گا, آگے سنیے گا. فرمایا لیکن انت محمد بن عبداللہ قال انا رسول اللہ وانا محمد بن عبداللہ. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے, ہم تو آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال انا رسول اللہ, فرمایا انا رسول اللہ کہ رسول اللہ بھی میں ہی ہوں, وانا محمد بن عبداللہ اور محمد بن عبداللہ بھی میں ہی ہوں. ثم قال لعلی جن امحو رسول اللہ قال لا واللہ لا امحوک ابدا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا علی محمد رسول اللہ لکھا ہے تم اسے مٹا دو, علی آپ اسے مٹا دے. آگے علی کی محبت میں قربان جائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ادب حکم پہ اوپر آ جاتا ہے, اور بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ جب یہ حکم جو ہے وہ ادب کے اوپر آ جاتا ہے. تو فرمایا قال لا واللہ لا امحوک ابدا. حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علی کبھی بھی آپ کا یہ نام نہیں مٹاؤں گا, یہ جو محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے میں یہ کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا. آئیے آگے ذرا سماعت فرمائیے. مفتی طارق مسعود صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے بخاری آپ نے پڑھی اور بخاری میں بھی بخاری ہی پڑھ رہا ہوں, ذرا سماعت فرمائیے گا. فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب فکتب هذا ما قضى علیہ محمد بن عبداللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کے ہاتھوں سے وہ مکتوب, وہ خط, وہ لیٹر پکڑا, حضور نے وہ پکڑا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, وہ جو محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا حضور نے وہ مٹا دیا, وہ مٹا دیا. فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے اس کو پکڑا اور کیا ہوا الکتاب, جب کتاب کو پکڑا فکتب هذا ما قضى علیہ محمد بن عبداللہ. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو محمد رسول اللہ لکھا تھا اس کو مٹایا, اور پھر حضور نے خود لکھا, اپنے ہاتھوں سے لکھا. فَكَتَبَ هَذَا مَا قَضَى عَلَيْهِ. حضور نے اپنے ہاتھوں سے لکھا کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد بن عبداللہ نے کی ہے, یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد بن عبداللہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے.
حضور نے اپنے ہاتھوں سے محمد بن عبداللہ لکھا۔ مفتی صاحب آپ تو کہتے ہیں حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ بخاری بتا رہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے پڑھا بھی، جہاں پہ محمد رسول اللہ لکھا تھا حضور نے اس کو مٹایا، پھر حضور نے محمد بن عبداللہ لکھا۔ بات آ جاتی ہے کہ حضور نے لکھا کیوں نہیں تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور لکھتے نہیں تھے، حضور پڑھتے نہیں تو کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ آئیے اللہ تعالیٰ قرآن سماعت فرمائے۔ اللہ فرما رہا وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ سورہ عنکبوت 48 آیت نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اے محبوب اس سے پہلے آپ نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی کچھ لکھا۔ آپ اس سے پہلے نہ کبھی کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ ہی آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھا۔ آگے اللہ خود ہی فرما رہا کیوں نہیں لکھا؟ اذا لارتاب المبطلون، اس لیے نہیں لکھا کہ کہیں مشرک جو ہیں وہ شک میں نہ پڑ جائیں۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے نہیں لکھا۔ حضور نے لکھا کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں لکھا، اگر حضور اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھ کے دے دیتے تو کفار و مشرکین نے کہنا تھا کہ یہ تو محمد اپنے پاس سے لکھ کے دے دیتے، یہ قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ تو اپنے پاس سے لکھتے ہیں۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس وجہ سے نہیں لکھا کہ کہیں مشرکین جو ہے وہ شک میں نہ پڑ جائیں۔ حضور کو لکھنا بھی آتا تھا، حضور کو پڑھنا بھی آتا تھا۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علیہ